مسلمانوں پہ جب بھی ظلم ہوتا، صحابہ جب بھی کہیں ستائے جاتے، خاص طور پہ کوئی بہت بڑا ظلم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دو قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے جو کہ دعا ہے. جس قنوت نازلہ میں آپ مظلوم اور کمزور مسلمانوں کے یہ حق میں نام لے کے دعا کرتے تھے اور ظالم کی بربادی کی بد دعا کرتے تھے. مکے میں کچھ ضعیف مسلمان تھے، کمزور مسلمان تھے، ایمان لا چکے تھے. مکے والے انہیں ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے، مکے والوں نے انہیں مکے میں محصور کر رکھا تھا، انہیں چھوڑ نہیں رہے تھے اور ان کے دل مدینے میں اٹکے ہوئے تھے گرچہ وہ مکے میں تھے. پیارے نبی ان ضعیفوں، ان کمزوروں، ان نادار مسلمانوں کے حق میں آپ نے نماز میں نام بنام ان کا نام لے کے آپ نے دعا کی. اللہم انجی الولید ابن الولید، اللہم نجی سلمت ابن ہشام، اللہم نجی عیاش ابن ابی ربیعہ، اللہم نجی المستضعفین من المؤمنین، اللہم اشدد وطأتک علی مضر. اے اللہ ولید بن ولید کو کفار کے نرغے سے نجات دلا دے. اے اللہ سلمہ بن ہشام کو کفار کی جیل سے چھٹکارا دلا دے. اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو کفار کے قبضے سے نجات دلا دے. اے اللہ مسلمان جو کمزور ایمان والے مشرکین کے چنگل میں گرفتار ہیں، اے اللہ انہیں رہائی نصیب فرما. اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ اپنی گرفت مضر کے کافروں پر سخت سے سخت کر دے. یہ آپ قنوت نازلہ میں مظلوم مسلمانوں کا نام لے کے آپ دعا کرتے تھے اور وہیں جو مشرک قبائل تکلیف دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، ان کا نام لے کر ان پہ بد دعا کرتے تھے. سیرت کے واقعات میں آپ کو معلوم ہے وہ ایک بہت بڑا سانحہ یہ آیا تھا. مشرکین کے دو قبیلوں نے، رعل اور زکوان دو قبیلے تھے، انہوں نے ایک سازش کی، پیارے نبی کے پاس آ کر اسلام لانے کا ڈھونگ رچایا اور ان کی تربیت کے لیے پیارے نبی نے 70 صحابہ روانہ کیے. اور یہ 70 کے 70 صحابہ حافظ قرآن تھے، علماء تھے. ان لوگوں نے یہ 70 صحابہ کو یہ لے گئے اور اپنے علاقوں میں جانے کے بعد غدر کیا، دھوکہ دیا اور 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر ڈالا. اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے، غمزدہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے بعد، رکوع کے بعد آخری رکعت میں قنوت نازلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ان قبیلوں کا نام لے کر بد دعا کرتے تھے. تو اس طرح حضرات مشکل حالات میں جب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، مظلوموں کے حق میں دعا کرنے کے لیے، ظالم کی تباہی اور بربادی کے لیے اور ظالم کو انجام تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا سہارا لیا کرتے تھے. وقت کے حکمرانوں کو آپ نے خطوط لکھے، اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے، اسلام کی دعوت دیتے ہوئے آپ کے زمانے کے جتنے مشہور حکمران تھے، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا، روم کے بادشاہ کو خط لکھا، ایران کے بادشاہ کو خط لکھا. وقت کے سارے حکمرانوں کو آپ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے مخاطب ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد. اور اس دعوت کا نتیجہ الگ الگ نکلا. اس میں سب سے جس نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی، گستاخی کی تھی، وہ تھا ایران کا بادشاہ. اور ایران اس وقت سپر پاور ملک تھا. قیصر اور کسرا، روم اور ایران وقت کی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں. آپ نے اس وقت کی سپر پاور طاقتوں سے بھی مخاطب ہو کے کہا اسلم تسلم، سلامتی چاہتے ہو مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو. اسی لہجے میں آپ سارے حکمرانوں سے مخاطب ہوئے. ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پہنچا، اس نے آپ کے خط کے ساتھ، آپ کے قاصد کے ساتھ بے ادبی کی، گستاخی کی. اس نے خط پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ ڈالا. اور آپ کو جیسے ہی پتا چلا پیارے نبی کو کہ کسرا نے آپ کے خط کو پھاڑا ہے، آپ نے کہا کہ جس طرح اس نے مزق رسالتی مزق اللہ ملکہ، جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اے اللہ اس کی مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال. مزق اللہ ملکہ، 3 الفاظ، مزق اللہ ملکہ. ادھر پیارے نبی کی دعا ہوئی اور ادھر یہ ہوا اللہ نے اس کے بیٹے کو، خود اس کا بیٹا تھا کسرا کا، شیروی اس کا نام تھا، وہ اپنے باپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا. بالآخر اسی کے بیٹے نے اپنے باپ کسرا کا قتل کر ڈالا.
اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عہد فاروقی میں تو ایران پورا کا پورا مسلمانوں کے ماتحت آ ہی گیا. تو اس طرح پیارے نبی نے وقت کے سب سے بڑے تاجدار اور بادشاہ کا خاتمہ اپنی دعا سے کیا، اور وقت کی سپر پاور طاقت کے حکمران کا خاتمہ پیارے نبی کی ایک دعا سے ہوا، جو 3 الفاظ پر مشتمل تھی کہ مزق اللہ ملکہ، جیسے میرے خط کو اس نے پڑھا ہے اللہ اس کی مملکت کے ٹکڑے کر ڈالے اور اس کی حکومت کے اللہ تعالیٰ تو ٹکڑے کر ڈالے.